کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ محض ایک جھوٹ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک جیتی جاگتی گائے کو سب کی نظروں میں بکری بنا دے؟ بغداد کی پرانی گلیوں میں ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں تین مکار ٹھگوں نے ایک معصوم لڑکے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اپنی ہی گائے کے بارے میں شک میں ڈال دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس لڑکے کا باپ، وہ بوڑھا کمہار، صرف مٹی کے برتن نہیں بناتا بلکہ چالیں بننے کا بھی ماہر ہے۔ جب مکر و فریب کا مقابلہ خالص ذہانت سے ہوا تو ایک ایسا تماشا شروع ہوا جس نے پورے شہر کو حیران کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک سونا اگلنے والا گدھا اور پیغام رساں لومڑی نے ان ٹھگوں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بغداد کے مضافات میں ایک بوڑھا کمہار اپنی دنائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو باپ نے اسے پرکھنے کے لیے ایک صحت مند گائے دی اور کہا کہ اسے بازار میں بیچ کر آؤ۔ شہر کے کونے پر تین مکار ٹھگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے لڑکے کو اکیلا دیکھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے ٹھگ نے لڑکے کو روک کر پوچھا، میاں یہ بکری کتنی کی بیچو گے؟ لڑکا ہنسا اور بولا، انکل یہ گائے ہے، بکری نہیں۔ تھوڑی دور جانے پر دوسرا ٹھگ ملا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا، واہ، اتنی خوبصورت بکری کہاں سے لائے؟ اب لڑکا تھوڑا پریشان ہوا۔ جب تیسرے ٹھگ نے بھی یہی کہا تو لڑکا سوچنے لگا کہ شاید میں ہی پاگل ہوں یا یہ واقعی کوئی جادوئی بکری ہے جو مجھے گائے لگ رہی ہے۔ اس نے وہ قیمتی گائے محض 10 دینار میں ان ٹھگوں کے حوالے کر دی اور گھر آ کر باپ سے لڑنے لگا کہ آپ نے مجھے بکری دے کر شرمندہ کروایا۔ کمہار سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے کو اجتماعی جھوٹ کے ذریعے لوٹا گیا ہے۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے گدھے کو تیار کیا اور اس کے منہ میں 10 دینار چھپا کر بازار پہنچا جہاں وہ ٹھگ موجود تھے۔ کمہار نے گدھے کے سامنے گھاس ڈالی تو گدھے نے خوشی سے زمین پر پاؤں مارا اور اس کے منہ سے سونے کے سکے گرنے لگے۔ ٹھگوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ گدھا ہمارے پاس ہو تو ہم بیٹھے بٹھائے امیر ہو جائیں گے۔ کمہار نے بڑی مشکل سے مان کر وہ گدھا 1000 دینار میں انہیں بیچ دیا اور جاتے جاتے جھوٹ موٹ کہا، اسے 1 ماہ تک اندھیرے کمرے میں بند رکھنا ورنہ اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ 1 ماہ بعد جب ٹھگوں نے کمرہ کھولا تو گدھا بھوک اور پیاس سے مر چکا تھا۔ ٹھگ غصے میں کمہار کے گھر پہنچے مگر وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ اس نے ایک لومڑی کا بچہ صحن میں باندھا اور اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ کھانا تیار رکھے۔ جب ٹھگ آئے تو کمہار نے لومڑی سے کہا، جاؤ بیگم سے کہو 3 مہمان آئے ہیں، کھانا لگا دے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اندر گئے تو واقعی کھانا دسترخوان پر چنا ہوا تھا۔ ٹھگوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا لومڑی نے آپ کا پیغام پہنچایا؟ کمہار نے کہا، جی ہاں، یہ بڑی وفادار ہے، میرا ہر کام کرتی ہے۔ ٹھگوں نے 100 دینار میں وہ لومڑی بھی خرید لی، لیکن جب انہوں نے اپنے گھر میں جا کر لومڑی کو پیغام دے کر چھوڑا تو وہ جنگل کی طرف ایسی بھاگی کہ پھر کبھی نظر نہ آئی۔ اب ٹھگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کمہار کے گھر گئے، اسے پکڑ کر ایک بوری میں بند کیا اور دریا کی طرف چل پڑے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ راستے میں وہ بوری ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر خود سستانے لگے۔ اتنے میں وہاں سے ایک چرواہا گزرا۔ کمہار نے بوری کے اندر سے درد بھری آواز نکالی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، خلیفہ زبردستی اپنی بیٹی مجھ سے بیاہنا چاہتا ہے۔ چرواہا یہ سن کر رک گیا اور بولا، ارے نادان، شاہی زندگی مل رہی ہے اور تم منع کر رہے ہو؟ کمہار نے کہا، اگر تمہیں شوق ہے تو تم میری جگہ بوری میں آ جاؤ۔ چرواہا فوراً مان گیا۔ کمہار نے اسے بوری میں بند کیا اور خود اس کی بکریاں لے کر گھر آ گیا۔ ٹھگوں نے آ کر بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ اگلے دن جب ٹھگ بازار میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ کمہار نہایت خوبصورت بکریوں کا ریوڑ لیے آ رہا ہے۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم تو ڈوب گئے تھے، یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ کمہار نے کہا، بھائیو، جس جگہ تم نے مجھے پھینکا تھا وہاں دریا کی تہہ میں بکریوں کا خزانہ ہے، جو پہلے کودتا ہے اسے سب سے زیادہ بکریاں ملتی ہیں۔ تینوں ٹھگوں نے لالچ میں آ کر فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔
دریا کی بپھری لہروں سے نم آنکھوں کے ساتھ جب وہ تینوں ٹھگ جان بچا کر کنارے لگے تو ان کے پاس نہ وہ 1000 دینار تھے، نہ لومڑی، اور نہ ہی وہ سونا اگلنے والا گدھا۔ ان کے پاس اگر کچھ بچا تھا تو وہ صرف عبرت اور پچھتاوا تھا۔ دوسری طرف بوڑھے کمہار نے ثابت کر دیا کہ ہاتھ کی صفائی اور زبان کی لفاظی سے کسی کو ایک بار تو لوٹا جا سکتا ہے، لیکن عقل اور تدبر کا مقابلہ کرنا مکاروں کے بس کی بات نہیں۔ کمہار نے چرواہے کی بکریاں بیچ کر نہ صرف اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی، بلکہ اس تاجر کا قرض بھی چکا دیا جس سے اس نے مشکل وقت میں مدد لی تھی۔ وہ تینوں ٹھگ جو کبھی معصوم لوگوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنساتے تھے، خود اپنے ہی لالچ کے جال میں پھنس کر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ بغداد کی ان گلیوں میں آج بھی یہ قصہ سنایا جاتا ہے کہ دھوکے کی بنیاد ریت کی دیوار ہوتی ہے، جبکہ سچائی اور ذہانت وہ قلعہ ہے جسے کوئی مکر و فریب گرا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی کے ایسے ہی پوشیدہ رازوں اور سبق آموز داستانوں کے لیے آپ کا اپنا چینل گولڈن وائس سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔